طلحہ زبیر ابو عبیدہ ابن الجراح عشرہ مبشرہ اہل بدر اہل احد اہل خندق، پھر اس کے بعد تفصیل سب جانتے ہیں۔ ولی لوگ کرامت دکھا سکتے ہیں، چشتی بنو تو عقیدے والے۔ دیکھیں ٹوپیوں اور کپڑوں کا کلر کسی کو چشتی قادری نہیں بناتا، عقیدے کا رنگ قادری بناتا ہے، چشتی بناتا ہے۔ عقیدہ بزرگوں کا چاہیے، یاد رکھنا ہر چیز میں بچوں کی مانو، لیکن عقیدے کے معاملے میں بچوں کی نہیں ماننا، ورنہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن عقیدہ پرانا اچھا ہوتا ہے، اس لیے نئے عقیدے کی دکانیں بہت کھل رہی ہے، کسی عقیدے پہ دھیان مت دینا۔ بہرحال چلیے، بابا فرید نے محنت کی، آپ تھک نہ گئے ہو تو میں بول رہا ہوں، سبحان اللہ۔ فرید نے محنت کی، بابا فرید نے محنت کی تو نظام الدین محمد احمد کو کیا بنا دیا؟ محبوب الہی۔ اور یہ محبوب الہی کی شان کیا؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا، جو کسی نے کہا میں اس کا نام جانتا ہوں لیکن یہاں کہوں گا نہیں کیونکہ وہ میرا مرشد ہے۔ بہرحال تو کسی نے کہا او خسرو یہ تیرا پیر جو ہے کیا واقعی پیر ہے؟ کہا بالکل پیر ہے، یہ بابا فرید کا پروردہ ہے، کیوں پیر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ کہا کہ میں نے نبی کی عدالت اور نبی کی محفل میں کبھی تیرے پیر نظام الدین کو تو دیکھا نہیں، تو وہ رہتا کدھر ہے؟ اگر وہ واقعی اللہ والا ہوتا تو میں رسول اللہ کی محفل میں مجھے نظر آتا۔ اب بات کہنے والا بڑا آدمی تھا، جو بھی تھا اللہ ان پر رحمتیں فرمائے۔ بہرحال سب کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ دوں جو زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا اس کو اتنا نہیں دکھے گا، جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا اس کو زیادہ دکھے گا، جو چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا اس کو زیادہ دکھے گا، جو چھت سے اوپر بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا اس کو اور زیادہ دکھے گا۔ تو جو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے۔ میرے مرشد نے میرے دوسرے بڑے مرشد کے لیے جو بات کی وہ جہاں کھڑے تھے وہاں کی مرشد کہیں اور کھڑے تھے۔ بہرحال محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے بارے میں ایک بات چھوڑ دی، کہہ دیا کہ وہ تو رسول اللہ کی محفل میں مجھے کبھی نہیں دکھے۔ اب ایسا ہوتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ گھر پہ آپ کلر لگائیں گے نا، تو کلر کو جب نکالیں گے تو کلر نہیں نکلتا صرف، بلکہ دیوار کا کچھ حصہ لے کر نکلتا ہے۔ یہ شہر کے لوگ کہتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ تھوڑے گڑبڑ لوگ ہیں، ہم لوگ اٹھ پٹانگ بات کرتے ہیں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے۔ ہم نے بچپنے سے دیہات میں یہ سنا کہ گوبر گرتا ہے تو وہ مٹی لے کر اٹھتا ہے، یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی آسانی کے ساتھ۔ تھوڑا اگر سماعت پہ بار پڑے تو معاف کر دیجیے گا، سمجھانا چاہتا تھا، نیت اچھی ہے، جملے غلط ہے تو ذرا معاف کر دینا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ 10 باتیں آدمی سنتا ہے تو ایک نہ ایک بات اس کے دماغ میں اسی لیے کہا گیا سب کی مت سنو، حق ہے، نہ سب کی تقریر سنو، نہ سب کی کتابیں پڑھو، نہ سب کے جلسے میں جاؤ، نہ سب کی محفل میں۔ آج یوٹیوب کا دور ہے، ادھر یوٹیوب کھولا، جو سفید چمڑی دکھی، جس کے امامے کے پیچ تاپ خوبصورت دکھے اسی کو سننا شروع کر دیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے خوبصورت امامہ باندھنے والا خوبصورت عقیدہ بھی رکھتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے یوٹیوب پر میک اپ کر کے آنے والا اس کا چہرے کی طرح دل بھی خوبصورت ہو۔ اگر سفید چمڑیوں کو ہی ایمان دے دو گے تو پھر بلال کو کس کھانے میں رکھو گے؟ مت دیکھا کرو، رونا دھونا مت دیکھا کرو، اٹھ پٹانگ باتوں کی لچھے دار تقریریں نہ دیکھا کرو، سب کی گفتگو کو چیک کیا کرو۔ ہمارے بزرگوں کی بولی سے کس کی بولی مل رہی ہے؟ اگر غریب نواز اور غوث پاک کی بولی سے، مخدوم اشرف مجدد الفسانی کی بولی سے، محبوب الہی اور صابر کلیر کی بولی سے گلی میں کھڑے ہوئے آدمی کی بولی مل رہی ہے تو مان لو، اور اگر ممبر پہ بیٹھ کر کے کوئی بزرگوں کی بولی کے خلاف بول رہا ہے تو اس کو جوتی کی نوک پہ رکھو، کیونکہ ملا سے جنت نہیں ملے گی، جنت اللہ کے محبوب سے ملنے والی ہے۔ اس لیے ان کے صحابہ سے بھی وفاداری کرو اور ان کی اہل بیت سے بھی وفاداری کرو۔ اللہ نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی اطرت اور صحابہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے کسی نئی بات کو سننے کی ضرورت، یوٹیوب پر کسی کو دیکھنے سے پہلے جانچو اس کا عقیدہ کیا ہے، ورنہ آج کل تو نابالغ محققین بہت بیٹھ گئے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ ہوشیار رہو،
सूना जंगल, रात रात अंधेरी, सुबह छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बनाते हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। चले बात जल्दी से आगे बढ़ाएं। महबूब इलाही के बारे में बुजुर्ग ने कह दिया, बुजुर्ग ने कहा, कोई बुक्स में नहीं कहा, हसद में नहीं कहा, अदावत में नहीं कहा, जितना ज़र्फ था उतनी बात कह दी। तो 10 बातें आदमी सुनता है, एक घुस जाती है। इसलिए मत सुना करो किसी की, बल्कि एक बात कहूँ, मोहतात रहो सुनने में। बहरहाल अमीर खुसरो जैसे आशिक के दिल में 10 सुनी, एक बैठ गई, मुंह उतरा, चेहरा उतर गया, चेहरे का खद्दो खाल बदल गया। और सबसे चहीते मुरीद कौन? खुसरो। और सबसे चाहने वाले कौन? खुसरो। अल्लाह अकबर। लेकिन कहने वाले ने कही बात दी में आ गई। महबूब इलाही सरकार की खानका में आए, रात गए। खुसरो नहीं कहते थे सरकार, महबूब इलाही का कहते थे तुर्कुल्ला क्या हुआ? सुभान अल्लाह। तुर्कुल्ला कहते थे, तुर्कुल्ला क्या हुआ? वो तुर्कुल्ला ने कुछ नहीं, पीर रोशन ज़मीर होता है, जो रोशन ज़मीर ना हो वो पीर नहीं होता। हाँ, याद रखना, जो रोशन ज़मीर नहीं होता वो पीर नहीं होता। जो खुद रोशन नहीं है वो दूसरे को क्या रोशन करेगा? इसलिए बहरहाल बात भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना समझ लीजिए, पीर रोशन ज़मीर होता है। तुर्कुल्ला क्या हुआ? अब कुछ नहीं। फरमाया अच्छा इधर आ। जैसे आए, अपनी चादर कमली जो महबूब इलाही सरकार ओढ़ते थे वो अमीर खुसरो के सर पे डाल दिया। जैसे सर पे डाला, अब खुसरो गयासपुर की खानका में नहीं है। खुसरो किधर है? खुसरो तो अलग है। किधर? महफिल में, जिधर नबी की महफिल सजी है। वहाँ चेक किया, देखा यहाँ तो मेरे मुर्शिद नहीं है। बस सोचा वो कलंदर की बात सही तो नहीं है। वैसे जैसी सोच में आया, आवाज आई और आगे जाओ, इससे बड़ी महफिल सजी है। और आगे गए, वहाँ भी देखा मुर्शिद नहीं। सोचा या अल्लाह यहाँ भी नहीं। आवाज आई और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, हत्ता के अल्लाहु अकबर तखय्युलात और तसव्वुरात और जो वो अल्लाह अल्लाह रोया के आलम में जो भी कैफियत थी वो ले जाने वाला जाने, जाने वाला जाने। मैं तो बस इतना कहूँगा, रोया और तखय्युलात और तसव्वुरात में लामका पहुँचे, वहाँ देखा कि महफिल सजी है। लेकिन उन महफिल और इन महफिलों में फर्क ये है कि यहाँ बात कुछ अलग है। और जैसे ही अल्लाह अकबर वो महफिल देखा तो क्या देखा? अल्लाह का दीदार हो रहा है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जलवगर है, रसूलुल्लाह तख्त पे जलवगर है, बड़े बड़े अकाबिरीन बैठे हुए हैं और वहां सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार महबूब ने चादर हटाई, चादर हटाई तो फिर यारों ने पूछा क्या देखा खुसरो, क्या देखा? तो फिर आपने कुछ ज़बान से नहीं कहा, कलम उठा करके लिख दिया। क्या देखा? कहते हैं नमी दहनम से मंजिल वो शब जाए के मन बोधम, नमी दहनम से मंजिल वो शब जाए के मन बोधम, बाहर सूरख से बिस्मिल वो शब जाए के मन बोधम, बाहर सूरख से बिस्मिल वो शब जाए के मन बोधम। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। उसका तर्जुमा उर्दू में अल्लाह की सरकार व कदम शान है ये, इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सलापा फते दिलबोल शब जाए के मन बोदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बोद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बोद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बोद शब जाए के मन बोदम। अब पता चला कि महबूब इलाही की शान क्या है। अब सुन लो, सुन लो, सुन लो, गौर
ابو بکر ابو جس کے بکر چرچ عرش پر ابو بکر ابو بکر نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ہی مقدر ہے ہاں ہاں کہ تم ابو بکر کا نعرہ بھی لگاتے اور علی پاک کا نعرہ بھی لگاتے، ہاں سبحان اللہ باقی اوروں کا نصیب ہے ہی نہیں۔ یار فرید الدین نے جس کو محبوب الہی بنایا، ہاں محمد الرسول اللہ نے ابو بکر عمر کو کیا بنایا؟ آپ اگر صدیق و فاروق کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو صدیق و فاروق کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتے، آپ رسول اللہ کی محنت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے۔ بس اتنی بات ہے، بات دور سے دور چلتی ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول باغ میں گئے، یہی عرض کر رہا تھا۔ بات سمیٹ نہ ہوں کیونکہ آپ نے معنات بہت سارے، میرا حال اس طرح ہو گیا شاعروں کی طرح، یہ بھی غزل پڑھنا، یہ بھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا، یہ بھی، لیکن مجھے دلوں کا بڑا خیال رہتا تو میں جو لوگ کہتے ہیں پڑھ دیتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے، میں بات ختم کروں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھے بھائی۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا اونٹ رو رہا ہے، حضور اتنے خوبصورت ہے، حسن والے، جمال والے، لیکن کس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے حضور علیہ السلام کی، جانوروں کا بھی خیر۔ حضور نے اس اونٹ کو سہلانا شروع کیا، اس کی گردن کو جیسے سہلاتے ہیں نا، حضور نے سہلانا شروع، اور جیسے جیسے حضور ہاتھ سے سہلا رہے تھے وہ اور زیادہ ہمک ہمک کر رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کا مالک بلا اس کو، اور بلایا پاک کے مالک کو، اسی کا مالک، بولے ادھر آ، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضور کیا ہوا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو کھانا نہیں دیتا، وقت پہ ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا، اللہ سے ڈر۔ قیامت کے دن تجھے پوچھا جائے گا کہ اگر تو نے اونٹ پہ ظلم کیا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی چڑیا کو بھی تم نے اس پہ ظلم کیا، چڑیا پہ ظلم کیا، تو قیامت کے دن چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح آئے گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ آج ہر نفس کو انصاف دیا جائے گا۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا اور اس نے پہاڑوں جیسی نیکیاں کی تو پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کی ختم کر دی جائے گی، اور ظلم کے بدلے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی اونٹ پہ ظلم کرے، اگر کوئی چڑیا پہ ظلم کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنے سگے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اس کا حصہ نہیں دیتا، جو اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ اکبر، بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتا، اللہ اس کا کیا انجام کرے گا؟ اسی طرح جو طاقت اور قوت مل جانے کی وجہ سے اپنے پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کا معاشرہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی طاقت مل گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی تو کسی کو بھی ڈرانا شروع کر دیا، کسی کو بھی دھمکانا شروع کر دیا، اور غریبوں کو پر لوگ روب جماتے ہیں، تھوڑی سی طاقت آنے پر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک جملہ دل پہ لکھ لینا، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، اور یہ مفکر کون ہے تمہیں پتا ہے؟ وہ مفکروں کا مفکر ہے جسے دنیا مولا علی کہتی ہے۔ سرکار علی کے مرتضیٰ نے کہا تھا، میرے مولا مشکل کشا نے کہا تھا، ظلم مت کرو، اس لیے کہ اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ آج نفرت اور نفرت اور نفرت کی بولیاں بولتے ہو، اللہ اکبر۔ آؤ اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے کہ ہماری مدد کر دو تو ہم مدد نہیں کرتے۔ ایک بات بڑی معافی کے ساتھ، ہم بچے کی شادی میں ڈی جے لگا کر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، ہم جلوس میں پٹاخے پھوڑ کے ہزاروں خرچ کر دیں گے۔ دیکھو ابھی میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تقابل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پیروں کا عرس ہو اس میں قوالوں پر، ناک خانوں پر، مقرروں پر لاکھوں ہزاروں اڑا دیں گے۔ میں ابھی منع بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ
آپ کو کیا جائز ہے کیا ناجائز، صرف ایک تقابل پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر مسجد کے امام کے بچے کی فیس بھرنے کے لیے اگر امام صاحب پیسہ مانگے تو پھر کہیں گے یہ مولوی لوگ جب دیکھو جب ستاتے رہتے ہیں. ایک جملہ میرے دل کا درد ہے، جو ہے وہ بھوانی منڈی والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، مقرر تمہارے یہاں ایک دن آتا ہے. مقرروں سے معافی چاہتی ہوں، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، مقرروں پہ خرچ کرنے، نعت خانوں پہ خرچ کرنے منع بھی نہیں کر رہا ہوں، پیروں پہ لٹانے منع بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مقرر ایک دن کے لیے آتا ہے، نعت خاں ایک دن کے لیے آتا ہے، پیر صاحب 3 دن 5 دن کے لیے آتے ہیں، ان پہ لاکھوں ہزاروں خرچ کرتے ہو. یہ امام تمہارے بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر بیمار پڑنے پہ دم کرنے تک، اور دم کرنے سے لے کے تمہارا نکاح پڑھانے تک، نکاح پڑھانے سے لے کے تمہارا اور تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے تک، جو ہر وقت تمہارے سائے کی طرح ساتھ لگا رہتا ہے، آج اس پر تم گوب جھاڑتے ہو. میری اہل سنت و جماعت کے اندر اماموں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے آج امام بھی اپنے بچے کو امام بنانا نہیں چاہتا. مولویوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عالم بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا کہ جو دکھ میں نے سہے ہیں وہ دکھ میرے بچے نہ سہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا اگر تمہاری جہالت اسی طریقے سے سر چڑھتی رہی، علماء کی تم نے عزت نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، اپنے اماموں کی عزت نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، ایک وقت آئے گا جمعہ کے دن سارے مقتدی موجود ہوں گے مگر تمہیں جمعہ پڑھانے والا کوئی موجود نہ ہوگا. یاد رکھنا اس دن وہ کتنا دردناک دن ہوگا. اس لیے خدا کے لیے علماء کی عزت کرنا سیکھو، اپنے اماموں کی عزت کرنا سیکھو. اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. یاد رکھیے، ارے نعت خانوں پہ لٹاتے ہو، کبھی یہ مشن بنا لو نا کہ جب جمعہ پڑھنے جاؤ تو ہر مقتدی 100 روپیہ جمعہ کی نماز میں امام اور مؤذن کے ہاتھ میں رکھ دے، تو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ ان کو مسافے میں ملے گا. یہ آپ کو خدمت کرنی ہوگی، یہ آپ کو اپنے علماء کا خیال کرنا ہوگا. یاد رکھنا، ایک دن کی محفل میں ہزاروں لاکھوں لٹاتے ہو، لیکن اگر کوئی پڑوسی آ جائے کوئی دینے والا نہیں. اگر ماں مانگ رہی ہے دینے والا نہیں، بہن مانگ رہی ہے دینے والا نہیں. ایک بات کہوں آپ سے، ہم لوگوں پہ خرچ کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اپنی بہن پہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ایک حدیث سن لو، بس 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا، ٹائم پورا ہوا. حدیث سن لو، امام احمد ابن حنبل، دھیان سے سننا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس سند ثلاثی کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے.